سلطان عبدالحمید نے ذمہ میں اقتدار سنبھالی تو پوری سلطنت مشکلات میں گری ہوئی تھی۔ ان سے پہلے سلطنت عثمانیہ پر حکومت کرنے والے سلطان اول درجے کے عیاش اور دماغی خلل کا شکار واقع ہوئے تھے، جن کی شاہ خرچیوں کے باعث سلطنت عثمانیہ کا بار بار بیرونی قرضوں کا میں جھگڑا ہوتا۔ وہ اپنی تمام عمر سلطنت میں ٹھہرے ان فتنوں اور فسادوں سے برسرے بیخاب رہے۔ لیکن ستم تو یہ ہے، سلطان عبدالحمید نامی یہ پاک باز سلطان اپنی موت کے 100 سال بعد یعنی آج بھی مغرب کے پھیلائے پروپیگنڈے کے سبب پوری دنیا میں بدنام ہے۔ ایک طرف فرانسیسیوں کی جانب سے انہیں سلطان الامر یعنی خونی سلطان خطاب دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف انگریزوں نے بھی سلطان عبدالحمید کی کردار کشی کی اور آپ پر بیہودہ ترین الزامات کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان کی نجی زندگی سے متعلق برطانوی خرچے پر لاتعداد کتابیں تحریر کی گئی، جن میں سلطان کی حرم اور ان کی قریضوں سے شرمناک جھوٹ تحریر کیے گئے۔ ان کی بیویوں کے تعداد درجنوں اور قرضیوں کی تعداد سینکڑوں میں پہنچا دی گئی۔ ان کے علاوہ سلطان عبدالحمید پر مطلق العنانیت، استعماریت، اپنی ہی غیر مسلم رعایا کی بڑے پیمانے پر قتل عام کی الزامات بھی عائد کیے جاتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھے۔ سلطان محمد فاتح کے بعد اگر دینی اسلام پر پوری طرح کاربند اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور اسلامی دنیا کا درد رکھنے والا اگر کوئی سلطان گزرا تھا تو وہ سلطان عبدالحمید ہی تھے۔ آپ 1876 عیسوی میں نفسیاتی عارضے میں مبتلا رہے۔ مراد خامس کے معاوضے کے بعد سلطنت عثمانیہ کے تخت پر جلوہ افروز ہوئی۔ اس وقت کی وزیر اعظم مدت پاشاہ تھے۔ مدت پاشاہ نے سلطان عبدالحمید کو سلطان بنانے کے لیے ان کے سامنے چند شرائط پیش کیے تھے، جن میں سلطنت عثمانیہ کو طرز حکومت کو یورپ قائم ڈیموکریسی کی شکل دینا بھی شامل تھا۔ اس نئے پاس ہونے والے قانون کے تحت سلطان کے اختیارات صرف برائے نام رہ جاتے تھے اور طاقت کا اصل منبع منتخب کر وہ پارلیمنٹ اور وزیر اعظم کے پاس منتقل ہو جاتا۔ سلطان نے نہ صرف بشرطیں منظور کر لی بلکہ سلطان کے تخت نشین کے چند ماہ بعد ہی سلطنت عثمانیہ میں یہ قانون بحال کر دیا گیا۔ قانون کی روح سے سلطنت عثمانیہ کے ہر باشندے کو یہ یکساں حقوق حاصل تھی۔ اس قانون کے نافذ ہوتے ہی سلطنت عثمانیہ میں بیرونی طاقتوں کا عمل سلطان عبدالحمید ثانی کا دور حکومت ہے۔ ویسے تو یہ عثمانی سلسلے کا 4ویں سلطان تھے، لیکن ان کے بعد جو 2 سلطان اس عظیم سلطنت کے حاکم گزرے ہیں وہ صرف نام کے سلطان تھے۔ عملی سیاست اور سلطنت کے دیگر امور میں ان دونوں کا کوئی عملی دخل نہ تھا، بلکہ ان کی موجودگی میں سلطنت کے ہر کالے اور سفید کا مالک وہ 3 پاشا تھے جو بحری اور بری فوج کے نگراں اور سلطنت عثمانیہ کے صدر اعظم عہدے پر ناپیس تھے۔ سلطان عبدالحمید ثانی سلطنت عثمانیہ کے آخری طاقتور سلطان ہی نہیں بلکہ وہ عثمانی سلسلے کے ایک مظلوم ترین حکمران بھی تھے، کیونکہ جب سلطان عبدالحمید نے ذمہ میں اقتدار سنبھالی تو پوری سلطنت مشکلات میں گری ہوئی تھی۔ ان سے پہلے سلطنت عثمانیہ پر حکومت کرنے والے سلطان اول درجے کے عیاش اور دماغی خلل کا شکار واقع ہوئے تھے، جن کی شاہ خرچیوں کے باعث سلطنت عثمانیہ کا بار بار بیرونی قرضوں کا میں جھگڑا ہوتا۔ وہ اپنی تمام عمر سلطنت میں ٹھہرے ان فتنوں اور فسادوں سے برسرے بیخاب رہے۔ لیکن ستم تو یہ ہے، سلطان عبدالحمید نامی یہ پاک باز سلطان اپنی موت کے 100 سال بعد یعنی آج بھی مغرب کے پھیلائے پروپیگنڈے کے سبب پوری دنیا میں بدنام ہے۔ ایک طرف فرانسیسیوں کی جانب سے انہیں سلطان الامر یعنی خونی سلطان خطاب دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف انگریزوں نے بھی سلطان عبدالحمید کی کردار کشی کی اور آپ پر بیہودہ ترین الزامات کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان کی نجی زندگی سے متعلق برطانوی خرچے پر لاتعداد کتابیں تحریر کی گئی، جن میں سلطان کی حرم اور ان کی قریضوں سے شرمناک جھوٹ تحریر کیے گئے۔ ان کی بیویوں کے تعداد
درجنوں اور قرضیوں کی تعداد سینکڑوں میں پہنچا دی گئی۔ ان کے علاوہ سلطان عبدالحمید پر مطلق العنانیت استعماریت، اپنی ہی غیر مسلم رہائی کی بڑے پیمانے پر قتل عام کی الزامات بھی عائد کیے جاتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھے۔ سلطان محمد فاتح کے بعد اگر دینی اسلام پر پوری طرح کاربند اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور اسلامی دنیا کا درد رکھنے والا اگر کوئی سلطان گزرا تھا تو وہ سلطان عبدالحمید ہی تھے۔ آپ 1876 عیسوی میں نفسیاتی عارضے میں مبتلا رہے۔ مراد خامس کے معزوی کے بعد سلطنت عثمانیہ کے تخت پر جلوہ افروز ہوئی۔ اس وقت کی وزیر اعظم مدت پاشاہ تھے۔ مدت پاشاہ نے سلطان عبدالحمید کو سلطان بنانے کے لیے ان کے سامنے چند شرائط پیش کیے تھے، جن میں سلطنت عثمانیہ کو طرز حکومت کو یورپ قائم ڈیموکریسی کی شکل دینا بھی شامل تھا۔ اس نئے پاس ہونے والے قانون کے تحت سلطان کے اختیارات صرف برائے نام رہ جاتے تھے اور طاقت کا اصل منبع منتخب کر وہ پارلیمنٹ اور وزیر اعظم کے پاس منتقل ہو جاتا۔ سلطان نے نہ صرف بشرط منظور کر لی بلکہ سلطان کے تخت نشین کے چند ماہ بعد ہی سلطنت عثمانیہ میں یہ قانون بحال کر دیا گیا۔ قانون کی روح سے سلطنت عثمانیہ کے ہر باشندے کو یہ یکساں حقوق حاصل تھی۔ اس قانون کے نافذ ہوتے ہی سلطنت عثمانیہ میں بیرونی طاقتوں کا عمل